بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں آج جو حدیث ہم نے پڑھنی ہے اس میں حدیث نمبر 94 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے مسائل بیان کرتے ہوئے جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے باب قبلۃ اہل المدینہ و اہل الشام والمشرق۔ اہل مدینہ، اہل شام اور مشرق کا جو قبلہ ہے وہ کون سا ہے، اور اس کے بارے میں جو احادیث ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا ذکر کیا ہے، اور ایک عنوان کے تحت جو ہے وہ دوسرا ایک عنوان قائم کیا ہے، جس میں ہے کہ لیس فی المشرق ولا فی المغرب قبلہ، کہ مشرق اور مغرب میں قبلہ نہیں ہے۔ یہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول، کہ تم قضائے حاجت کرتے ہوئے، پیشاب پخانہ کرتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ نہ کرو، ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ حدیث سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ قال ابو ایوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض بنیت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى۔ وعن الزہری عن عطاء قال سمعت ابا ایوب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتیتم الغائط، جب تم قضائے حاجت کے لیے آؤ۔ غائط اصل میں کہتے ہیں نرم زمین کو، زمین کا جو حصہ نرم ہوتا ہے نا اس کو غائط کہتے ہیں، لیکن یہ بعد میں کنایتاً قضائے حاجت کے لیے بولا جانے لگا، کیونکہ شریعت اسلامیہ اور خاص طور پہ اسلامی آداب اور اخلاق اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کیے جائیں کہ جو صفائی کے لیے اور اس طرح کے معاملات میں بولے جاتے ہیں۔ کنایتاً اور اشارتاً جو ہے وہ چیز کو سمجھا دیا جاتا ہے جب چیز جو ہے وہ ایسے، یا کوئی مسئلہ جو ہے وہ ایسے لفظ سے سمجھ آ جائے۔ تو فرماتے ہیں اذا اتیتم الغائط، جب تم قضائے حاجت کے لیے آؤ، فلا تستقبل القبلہ، تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو۔ یہ ٹکڑا جو ہے اس کو یاد کرنا ہے آپ نے، فلا تستقبل القبلہ، تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو، ولا تستدبروها، اور نہ اس کی طرف پیٹ کرو، ولیکن شرقوا وغربوا، لیکن تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ یا پیٹ جو ہے وہ کر لیا کرو۔ اب یہ بلکہ پوری حدیث بیان کر کے میں انشاءاللہ اس کے بعد اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ قال ابو ایوب، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقدمنا الشام، تو ہم جب شام آئے، فوجدنا مراحیض، تو ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ غسل خانے اور بیت الخلاء کی جو جگہ تھی وہ بنیت قبل القبلہ، اس کو قبلے کی طرف جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ فننحرف، تو ہم اسے بچنے کی کوشش کرتے تھے، اگر کہیں استعمال کی کوئی جگہ نہ ملتی تو ہم اس کو استعمال بھی کر لیتے، لیکن ونستغفر اللہ تعالیٰ، اور ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتے تھے۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر ہم منہ یا پیٹھ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، حالانکہ مسئلے کی وضاحت میں آگے کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ اب یہ مسئلہ ہے، یعنی یہ حدیث ہے، اس میں جو مسائل ذکر ہوئے ہیں اس میں سے سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ کرنا قضائے حاجت کرتے ہوئے اس سے منع کر دیا گیا، یہ اسلامی آداب ہیں۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لیا کرو۔ اب اگر ہم پاکستان میں موجود ہیں تو پاکستان میں اہل پاکستان کا جو قبلہ ہے وہ مغرب کی طرف ہے۔ اگر ہم اس حدیث پر، اس ٹکڑے پر عمل کرتے ہیں ولیکن شرقوا وغربوا، مشرق کی طرف کر لیا کرو یا مغرب کی طرف کر لیا کرو، تو مشرق کی طرف کرتے ہیں تو ہماری پیٹھ جو ہے وہ قبلے کی طرف جاتی ہے، مغرب کی طرف کرتے ہیں تو ہمارا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ پتہ کیا چلا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے یہ کیونکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی نا، فلا تستقبل القبلہ، قبلے کی طرف منہ نہ کرو، تو ہم نے منہ نہیں کرنا، اور آگے جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں تو پتہ کیا چلا کہ ظاہری الفاظ
جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں اس کو دیکھنا ہے، پہلے لفظ کے ساتھ ملانا ہے اور تمام الفاظ کو جمع کر کے پھر کسی نتیجے تک پہنچنا ہے اور پھر حدیث سے مسئلہ نکالنا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو لوگ بالکل نا ظاہریت پہ احادیث کو رکھ کر اور کہتے ہیں بس جی حدیث میں لفظ آ گیا ہے، ہم نے اس سے آگے نہیں نکلنا، باقی ساری حدیثوں کو، اس کے الفاظ کو جمع نہیں کرتے اور مفہوم کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ شریعت کا یہاں پر تقاضا کیا ہے۔ تقاضا کیا ہے کہ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ اب ہم کیا کریں؟ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر لیں، یا مشرق اور مغرب کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منہ یا پیٹھ کر لو، تو ایسے تو قبلے کی طرف منہ ہو جائے گا ہمارا یا پیٹھ ہو جائے گی۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ اصول جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے کہ اہل مدینہ، اہل شام اور مشرق کے جو ہے اہل مشرق ہیں ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی اہل مدینہ اور ان لوگوں میں سے جن کا قبلہ مدینہ کی سمت میں مکہ مکرمہ اور بیت اللہ سے شمال کی جانب بنتا ہے، یعنی اہل مدینہ کا جو قبلہ ہے وہ شمال کی جانب ہے، تو ان لوگوں کو کہا گیا کہ مشرق اور مغرب کی طرف یا مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر سکتے ہو۔ اب یہاں پر اہل پاکستان جو ہیں وہ مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف منہ نہیں کریں گے، یہ مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے صحابہ کرام میں جس طرح سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ فرماتے ہیں کہ بھائی بیت الخلاء بنے ہوئے تھے، چار دیواری بنی ہوئی تھی، وہاں پر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے اور بچنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن کوئی اور جگہ نہیں تھی تو ہمیں وہ مجبوراً استعمال کرنا پڑتا تھا۔ تو اب اس کا اور اس کے ساتھ ایک اور اثر ملا لیجئے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے جو صحیح مسلم میں 266 نمبر پر ہے۔ اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں رقیت علی بیتی اختی حفصہ تھا، میں ایک دن جہاں چھت پر چڑھا اور چھت سے میں اس طرح گزر رہا تھا اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے، تو فرائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی، قاعداً لحاجتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کر رہے تھے، مستقبل الشام مستدبر القبلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا وہ شام کی طرف تھا یعنی بیت المقدس کی طرف، مستدبر القبلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیٹھ تھی وہ قبلہ کی طرف تھی۔ اب یہ ایک اثر ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع فرما رہے ہیں اس سے، تو دونوں میں جمع کس طرح ہوگا؟ جمع اس طرح ہے کہ جو اہل شام تھے جہاں پر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر وہ قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ جو کرتے تھے، اب یا تو انہوں نے جو بیت الخلاء بنائے ہوئے تھے وہ اس سے پہلے کے تھے، یا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے جو زیادہ تر محدثین جو ہے وہ جس کی طرف گئے ہیں، وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر چار دیواری میں آ جائے، ایک ہے کھلا میدان، کھلا صحرا، کھلے صحرا یا میدان کے اندر جب ہم بیٹھیں گے تو ہمیں یہ احتیاط کرنی ہے کہ قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کریں، لیکن اگر چار دیواری بن جائے، جیسے ہمارے گھر ہیں، آفیسز ہیں، یا کوئی اور اس طرح کی چار دیواری ہے، چاہے پبلک ٹوائلٹ ہم یوز کر رہے ہیں، تو اس میں منہ یا پیٹھ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ تو دونوں حدیثوں پہ جمع ہو جاتی ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منع کیا ہے، انہوں نے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ پر منع کر دیا، اور انہیں جو ہے وہ یہ اندازہ نہیں تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا ہے کہ ان تک جو ہے وہ حدیث نہیں پہنچی، اور انہوں نے جو ہے وہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس کے مطابق جو ہے وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو آج کے دور میں ساری حدیثوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں